شام کے وقت ہی جب یہ نماز مکمل ہوئی تو جس جگہ پر جس درخت کے نیچے آپ نے ڈیرا لگایا ہوا تھا وہاں راجے کے اونٹ چرانے والے چروائے وہ اونٹ لے کر پہنچ گئے، کہنے لگے کہ بابا ادھر سے اٹھو، یہ ہمارے راجے کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بہت کافی جگہ ہے، دایاں بایاں آگے پیچھے، ادھر آپ نے اونٹوں کو بٹھا دو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ راجے کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اونٹ یہیں بیٹھیں گے۔ آپ نے ان کو بتیرا کہا لیکن وہ ضدی تھے، اپنی ضد سے باز نہ آئے۔ انہوں نے کہا نہیں، تم ادھر سے اٹھو، ادھر راجے کے اونٹ بیٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا، اپنے خدام کو فرمایا چلو ہم ادھر چٹائی بٹھا لیتے ہیں، راجے کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے، راجے کے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے، یہ جملہ نکلا۔ اب اونٹوں کو بٹھا دیا گیا۔ جب صبح ہوئی چرواؤں نے اونٹوں کو جنگل کی طرف لے جانا چاہا، لیکن جب قریب گئے تو اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اٹھانا چاہا، ہر حربہ استعمال کیا لیکن اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اونٹ بیٹھے ہوئے، ڈنڈے سوٹے ہر طرح کا ہر حربہ استعمال کیا، لیکن ولی کی زبان سے نکلا ہوا تھا کہ تمہارے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے، چلو ہم دوسری جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جس وقت انہوں نے ہر حربہ استعمال کر لیا، اونٹ نہ اٹھے، تو انہوں نے راجے کو بلایا۔ پرتھوی راج آیا، اس نے دیکھا، یہ کیفیت دیکھی، اس نے کہا کہ کیا وجہ ہوئی جبکہ روزانہ اونٹ پر بیٹھتے گئے۔ ایک خادم بولا، اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ وہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ اس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، ہم نے اسے اٹھایا اور زبردستی اٹھایا، اور اس نے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں، تمہارے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اس کا یہ آخری جملہ تھا، تو اس لیے اس کے اس آخری جملے میں یہ تاثیر تھی کہ ہم نے ہر حربہ استعمال کر لیا ہے لیکن اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے، اونٹ بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی یہ بابا جادوگر ہے، جادو کے ذریعے اس نے اونٹوں کو بٹھا دیا ہے۔ پرتھوی راج نے جب یہ بات سنی، اس کو اپنی ماں یاد آ گئی، اس کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ اس کی ماں علم نجوم کی ماہر تھی، اس نے 12 سال پہلے اپنے بیٹے پرتھوی راج کو کہہ دیا تھا کہ 12 سال کے بعد ایک مرد کلندر، ایک فقیر 40 افراد کے ساتھ اجمیر میں داخل ہوگا اور تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ اسے ماں یاد آ گئی کہ یہ وہی تو نہیں ہے کہ جس کی خبر ماں نے دی تھی۔ اس نے کہا ایسے کرو، جاؤ جا کر اس بابے کو مناؤ، منت کرو، کہو کہ یہ بے زبان ہے، اپنا جادو ہٹا لے۔ یہ ساری رات ہوگی ان کو بیٹھے ہوئے، یہ اٹھ نہیں رہے۔ وہ گئے، انہوں نے کہا بابا جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اپنا سحر، اپنا جادو اس کو ہٹا لو، ہمارے اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں، ہم جادوگر نہیں ہیں، ہم جادوگر نہیں ہیں، ہم نے نہ ہی ان کے اوپر جادو کیا، نہ ہی ہم نے ان کے اوپر جادو کیا ہے، تم نے جو ہے ہمیں زبردستی اٹھایا، تو اس لیے تو جاؤ جا کر دیکھو اونٹ تمہارے اٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اتنی بات کہی، جب وہ آئے لوگ تو انہوں نے دیکھا اونٹ اٹھے ہوئے تھے، اونٹ اٹھے ہوئے تھے۔ یہ زبان میں تاثیر تھی اللہ کے ولی نے، اللہ کے ولی کی دل میں اور ان کی زبان میں یہ تاثیر تھی۔ جب آئے نوکر دیکھا تو اونٹ اٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جا کر بتایا کہ ایسے فقیر نے کہا تھا، اور دوبارہ منت کرنے کے بعد ایسے فقیر نے کہا تو اونٹ اٹھ کھڑے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ فقیر کوئی درویش جادوگر ہے، تو اس کا مقابلہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا کسی بڑے جادوگر کو بلا کر اس کے مقابلے میں پیش کیا جائے۔ الغرض پرتھوی راج خود بھی جادوگر تھا، وہ جو حاکم تھا ہندوستان کا، جو حاکم تھا پرتھوی راج، وہ خود بھی جادوگر تھا، اور اس کی یاری بھی بڑے بڑے جادوگروں کے ساتھ تھی۔ ہندوستان میں 2 بہت بڑے جادوگر تھے، ایک کا نام تھا رام دیو اور ایک کا نام تھا جے پال۔ جے پال جو تھا اس کی تو استدراج پر اس قدر مہارت تھی کہ ہندوستان کے اندر اس جیسا کوئی نہیں تھا، اس جیسا
جادو کرنے میں مہارت رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اس نے سب سے پہلے تو رام دیو کو بلایا اور رام دیو کو کہا کہ جاؤ جا کر اس درویش کے ساتھ مقابلہ کرو، وہ ہمارے آنا ساگر کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ہمارے اونٹوں پر جادو کیا ہے۔ بات تو دل میں یہ تھی کہ جو والدہ نے کہی تھی کہ یہ تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا، اصل میں پریشانی اور دل میں یہ تھی۔ رام دیو نے کہا یہ کیسی بات ہے، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ رام دیو اپنے چند پجاریوں کے ساتھ وہ آنا ساگر کی طرف، اس تالاب کی طرف بڑھا جدھر خواجہ صاحب تشریف فرما تھے۔ جس وقت وہ قریب پہنچا تو آپ کو پتہ چلا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے پہلے ہی فرما دیا، فرمایا رام دیو آ رہا ہے پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کی پیشانی میں ایمان کی کرن، ہم اس کی پیشانی میں ایمان دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ آ تو رہا ہے مقابلہ کرنے کے لیے لیکن جائے گا تو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا جائے گا، آنے دو اسے، میں اس کی پیشانی پر نور ایمان دیکھ رہا ہوں۔ وہ قریب بڑھتا گیا، جب وہ آیا آپ کے سامنے آپ کھڑے ہوئے اور نماز کی نیت باندھی اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز سے جب فارغ ہوئے، جب سلام پھیرا تو جس طرف سلام پھیرا رام دیو سامنے کھڑا تھا، بس نگاہ خواجہ پڑی، نگاہ خواجہ اس پر پڑی اور وہ اس نگاہ کی تاب نہ لا سکا۔ آیا تھا رام رام کرتے اور وہ کہہ رہا رحیم رحیم ہے، رام رام بھول گیا، رحیم رحیم شروع ہو گیا۔ ایسی نگاہ پڑی، نگاہ ولایت تھی، یہ کسی اللہ کے مرد کلندر کی نگاہ تھی جس کی وہ تاب نہ لا سکا۔ اس کا علم بھی سلب ہو گیا، اس کی کہانت بھی سلب ہو گئی، اس کا استدراج بھی ختم ہو گیا، اس کا جو علم تھا، اس کی جو طاقت تھی وہ بھی پارا پارا ہو گئی، اس کی زبان پر جو رام رام تھا وہ رحیم رحیم میں بدل گیا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ لگ گئی چوٹ محبت والی، پھر عشق نشے وچ آیا، تن من دن دی خبر نہ کوئی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔ ایسی نگاہ اٹھی، ایسا اس کے دل پر تیر چلا کہ کہہ رہا تھا رام رام اور نکل رہی تھی رحیم رحیم، نکل رہی تھی رحیم رحیم۔ یہ اللہ کے ولی کی نگاہ تھی۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب علم جاتا رہا، سلب ہو گیا اور کیفیت بدل گئی، زبان پر رام رام کے بجائے رحیم رحیم، اور پھر زمین سے پتھر آیا پتھر اٹھا لیا، ڈنڈا آیا ڈنڈا اٹھایا۔ ساتھ والے جو پجاری آئے تھے، کسی کو ڈنڈا مارا، کسی کو مکہ مارا، کسی کو لات ماری، کسی کو جو ہے وہ تھپڑ مارا، کسی کے سر پر ڈنڈا مارا، کیفیت بدل گئی۔ اور پھر وہ پجاریوں نے جب دیکھا ہمارے گورو کی حالت جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے، وہ بھاگنا شروع ہو گئے، وہ راجے کی طرف بھاگے، اور رام دیو کی حالت اس کیفیت میں ہوئی کہ وہ اس کیفیت کی تاب نہ لا سکا، زمین پر گرا، بے ہوش ہوا۔ جب بے ہوش ہوا تو خواجہ غریب نواز نے اس پر ترس کیا، پانی کا ایک پیالہ بھرا، اس کی طرف بھیجا، ادھر پانی اس کے منہ میں پہنچا، اللہ نے قلب کو بیدار کر دیا، قلب روشن ہو گیا، اللہ نے اس کے قلب کو منور کر دیا، اور وہ قریب آیا، کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے۔ آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، دین مصطفیٰ میں شامل کیا، اس کا نام شادی دیو رکھا، اس کا نام شادی دیو رکھا۔